ہاں بس ایسا ہی ہے. چلے اور اب کچھ بتا نہیں یہ یہ. کہ کافی لوگ جو ہے نا وہی کہ مطلب جو ہے نا مجردین اور اولیاء اور صوفیہ بہت سارے لوگ البتہ اس کے زد میں آ گئے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہم قرآن حدیث سے ایک مسیح مسیح کو ثابت کر سکتے ہیں، یا ایک یا یا اس یا کہ ذلی بروزی طور پہ کسی کا آنا ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک الگ سچویشن ہے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ مطلب فار ایگزامپل کہ کرشنا کا یا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تینوں کے جو بروز ہیں وہ کیا قرآن حدیث سے ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ آل دیز تھنگس. بٹ اینی ویز کلیمز کافی بڑے ہیں. بات یہ ہے کہ پھر یہ جو اس کے زد میں کافی سارے لوگ آئے ہیں. یہ جو ٹاپک تھا نا اس کے زد میں کافی لوگ جو ہیں وہ مطلب سب کافی اولیاء اور مجددین کی وکٹیں اڑ گئی ہیں. نہیں ایسا نہیں کہیں، ایسا کہیں کہ اگر جماعت کو کافر کرنے جائیں گے تو پھر بچے گا کوئی نہیں اسے، اس کی بنیاد پر. یہ اگر آپ کا جو میری اسیسمنٹ ہے نا اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پہ کہ اگر ذل محمد اور ذل احمد کی اصطلاح استعمال کرنے کی وجہ سے جماعتیں احمدیہ کافر ہے تو پھر مسلمان کوئی نہیں بچ رہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے وہ تمام کے تمام دلائل اور پہلی کتابوں سے وہ مثالیں رکھتے ہیں کہ کس طرح کسی کے نام پر کوئی اور آیا ہے. اس کی مثالیں ہم بائبل سے بھی دیتے ہیں، جیسے الایا کی مثال ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا تھا وہ میرے نام پر آئے گا، میری قبر میں دفن ہوگا. تو اب کوئی مسلمان جو غیرت مند ہے وہ تو نہیں یہ جسارت کر سکتا. اور ایون دو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب وہ آئے گا تو لوگ اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ تو کوئی نہیں جسارت کرے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک، روضہ مبارک کو کھولا جائے اور اس میں امام مہدی کو دفن کر دیا جائے. دیکھیں فتح اسلام بھائی، اس کی نا سمپل ورڈنگ میں جو میں سمجھاؤں نا کہ جو امام مہدی ہیں وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام. امام مہدی ایکول ٹو عیسیٰ علیہ السلام، اور کرشنا آلسو ایکول ٹو کرشنا، آلسو ایکول ٹو آپ کیا لیں کال کی اوتار جو بھی مطلب جو ہے نا آلسو ایکول ٹو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور کرشنا ہے، ٹھیک ہے نا. امام مہدی از ایکول ٹو دیٹ. اب امام مہدی جو ہے وہ بھی استعارہ کے رنگ میں، وہ بھی ریئل نہیں، اصلی نہیں. عیسیٰ ابن مریم اصلی نہیں، وہ بھی استعارہ کے رنگ میں. اور جو کرشنا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ میں سمجھاؤں. اس کے بعد وہ آنا ہے، انہوں نے آنا تھا اور آئے اور قتل صلیب کرنا تھا تو وہ بھی دلائل سے کرنا تھا. ٹھیک ہے یار، وہ بہت لمبی چوڑی طویل ہے. بہرحال دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، آگے ریسرچ جاری ہے. وہ دیکھیں لمبی چوڑی تعویل اسی کی بنیاد پر ہے نا کہ دیکھیں بنی اسرائیل ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی. ان کو مغضوب اور ضالین میں رکھا کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے کلام کی منشا کو نہیں سمجھا، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں صحیح طریقے سے لیا. جس طرح اللہ کی منشا تھی اس طرح سے نہیں لیا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ پڑے، اپنے نفوس کو رب بنا لیا، اپنے علماء کو، اپنے اخبار کو رب بنا لیا. قرآن کریم نے یہ ہمیں بتا دیا نا. اب بات یہ ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایلیا جس کا تم آسمان سے آنے کا ظاہری رنگ میں آنے کا انتظار کر رہے، تو تعویل یہ ہے کہ یہ جو یحییٰ ہے یہی ایلیا ہے. انہوں نے بھی تعویل کی نا. یہودیوں نے اس کے اوپر کیا کیا؟ یہودیوں نے سچ مانا یا ان کو جھوٹا کہا؟ اس کی بنیاد پر تاریخ بتاتی ہے انہوں نے جھوٹا کہا. لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیا کہا؟ صدیق کہا یا جھوٹا کہا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو صدیق کہا یا جھوٹا کہا؟
یہ بات تو تاریخی طور پہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو جس کتاب کو مانتا ہے وہ ہر کتاب اس بات کی دلالت کرتی ہے اور ہر قوم اس بات کی منتظر ہے کہ آخری زمانے میں ان کا کوئی آئے گا۔ جیسے ہندو انتظار کر رہے ہیں کہ جی کرشن آئے گا، جس کو وہ آپ بات کر رہے ہیں کال کی اوتار کی بات کرتے ہیں، اور جوز ابھی تک مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو صحیح سمجھتے۔ مسلمان مہدی کے منتظر ہیں، ٹھیک، کہ مہدی آئے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی نہیں آئے گا، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ دن چڑھے کو دیکھ کے جھوٹ بول دے کہ ہمارے لوگ نہیں منتظر تھے۔ ساری کی ساری قوم بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی منتظر تھے۔ اب یہ تو نہیں، یہاں تو مانا جائے گا کہ ہر قوم میں سے ایک ایک آئے گا، پھر وہ ختم نبوت کہاں بچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں بچی؟ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئے گا جس کے صفاتی یہ نام ہوں گے، مہدی، مسیح، کرشن اور یہ سارے کے سارے نام۔ اگر اس کو صفاتی رنگ میں مان لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی تا قیامت بچ جاتی ہے، ورنہ یہ کہ ہندوؤں کا جب مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو تو تورات انجیل کا پتہ ہے نا۔ یہ جو ڈرامہ پلے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی کیونکہ تورات میں تحریف ہوگی، انجیل میں تحریف ہوگی، اس لیے قرآن کریم آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اصل تورات اور انجیل تو تھی نا، وہ آئیں گے وہ اصل پھر فٹ کر دیں گے تو قرآن کریم کہاں بچے گا؟ اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی اس میں تحریف ہوگی، وہ کہیں گے تاڑے کو اصل ہے یہ باہر کٹ دے کیوں نہیں جی؟ تو اگر ہم اس کا تھوڑا سا عقلی تقابل کرتے ہیں یا عقلی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیسے کوئی شخص ان ساری پیشن گوئیوں کا مصداق بنے گا۔ جیسے وہ شخص ان تمام پیشن گوئیوں کا مصداق بنے گا جو ان کی کتابوں میں آخر زمانے میں آنے والے کسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو وہ اس کے صفاتی طور پہ ہی چسپاں ہوں گی۔ اور ہمیشہ سے انبیاء کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ صفاتی رنگ میں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے کہ بائبل کے اندر ایک جملہ ہے کہ مبارک ہے وہ جو میرے نام پر آتا ہے، مبارک ہے وہ جو میرے نام پر آتا ہے۔ کس کے نام پر وہ آئے گا اور اس کو مبارک کہا گیا؟ مسیح کے نام پر، اور مسیح کے نام پر کوئی آئے گا۔ جتنے ہم مناظرے کرسچنز کے ساتھ کرتے ہیں، کیا اس میں اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ تو کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پر مسیح کے نام پر آئے تھے، یا ان صفات کے ساتھ آئے تھے کہ مریم اور ابن مریم مسح شیطان سے پاک رہتا ہے، بچایا جاتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری جب بھی ہم کسی بھی مذہبی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، ایسی پیشن گوئیاں تو درجنوں کے حساب سے ملتی ہیں ہمیں، لیکن اس کے لیے کیا تدبر کرنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ آپ جتنی بھی یہ غیر احمدیوں کی کتابیں ہیں، بائبل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان ساری کی ساری کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر ایک تاکستان کا باغ ہے، جسے انگوروں کا باغ کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ خداوند نے ایک باغ لگایا، اس کی رکھوالی کے لیے اس نے جو ہے پہلے اپنے جو مزدور وغیرہ تھے وہ رکھے، لوگوں نے اس کو مار دیا، پھر اس نے اس کی رکھوالی کی خاطر اپنے بیٹے کو بھیجا، لوگوں نے اس کو بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا، اس کو بھی جو ہے تنگ کیا، مارا پیٹا۔ پھر خداوند خود آیا، اور جب خداوند خود آیا اس کی مثال کس کے اوپر فٹ کرتے ہیں، اس کا مصداق کس کو لیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہ استعارہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، مجاز بھی سمجھ آ جاتا ہے، سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی جماعت احمدیہ کہ یہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے تو کسی کو نہیں سمجھ آتا۔ کیوں؟ وہاں پر کیا کہ اپنے عقیدے یہودیوں کی طرح سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ عقیدہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ وہ آسمان سے ہی آئے گا۔
تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی آسمان پہ جاتا دکھا دو، آتا ہم خود مان لیں۔ کوئی یہ آسمان پہ گیا ہمیں ثابت دیکھیں کر قرآن دو، حدیث میں تو باقی کسی سارے دعوے کرشنا باطل۔ قرآن حدیث میں تو کسی کرشنا کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ تو سیدھا سیدھا جیسس کرائسٹ کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا۔ تو قرآن کریم نے کائنڈ ہارٹیڈ بھائی ایک آیت اس دن آپ کو بھی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام کا ذکر نہیں کیا، لیکن خدا تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے نا، ہم نے ہر قوم میں مبشر و نذیر بھیجے، ہر قوم کی طرف آنے ذات والے کا بھیجے۔ نام تو عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے نا، کرشنا علیہ السلام تو نہیں رکھا۔ میری ہر سن لینا پہلے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی ہندو کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہندو آپ کے قرآن کو مانتا ہے؟ قرآن کریم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، کرسچن کیا مانتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آگے ہیں؟ اسے کہیں کہ وہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ ان کے اکثر مولوی آ کے کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کریم میں لکھا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ وہ کرسچن کو کہیں وہ کہ میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں تو میں اس کی آیت کو کیوں مان لوں؟ ہندو سے کہیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی بڑی بات ہے کہ اگر لکھا بھی ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں تو میں اس میں لکھے کو کیسے مان لوں؟ اس کو کہاں سے پیش کرنا ہے؟ تمام حجت پیش کہاں سے کرنی ہے آپ نے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا نا، میں وہی مسیح اور مہدی ہوں، اور ہندوؤں کے لیے وہی کرسچن ہوں جس کی خبر ان کی کتابوں میں۔ پوری بات بیان کر دی کہ تمہاری کتابوں میں آخری زمانے میں جس کے آنے کی نسبت ایک خبر تھی وہ میں ہوں، جو مسلمانوں کی کتابوں میں جس مسیح اور مہدی کے آنے کی خبر تھی وہ میں ہوں۔ تو یوں تمام حجت اور ساری کی ساری بات ان پہ کی گئی ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ جو آنے والا تھا وہ آ چکا ہے، اور تمہارے لیے اب آسمان کے نیچے زندہ مذہب اور زندہ نبی سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی، جس کا سکہ تا قیامت چلے گا، اور مجھے جو کچھ ملا وہ اس نبی کی اتباع کے نتیجے میں ملا ہے۔ اگر میں اس کا غلام نہ ہوتا تو مجھے کچھ بھی نہ ملتا۔ یہ بات بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، پہلے تمام نبیوں کی رسالت کو ان ہندوؤں پہ ثابت کر دیا۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بنی اسرائیل کے ان تمام اختلافات کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ اور کے آنے کی وجہ سے جو اختلافات ان میں پیدا تھے، قرآن کریم نے وہ سارے کے سارے حل کیے نا، ان کا فیصلہ دیا نا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں بآسانی مجھے تو سمجھ آ جاتی ہیں، آئی ڈونٹ نو کسی کو کیوں نہیں آتی۔ ورنہ مجھے کوئی پیمانہ بتا دیں اس اصول کی بنیاد پر، کوئی ہندو کو کہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی طرف ہے، کہ کہتا رہے میں تو نہیں مانتا۔ وہ قرآن کو کیا اللہ کا کلام مانتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب وہ نہیں مانتا تو نہیں مانتا، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کرشنا جو ہیں وہ آئیں گے واپس، کیونکہ قرآن حدیث نہیں کہہ رہا کرشنا واپس آئیں گے۔ تو قرآن کریم نے تاریخ تو بتائی نہیں ہے، قرآن کریم نے تو بتائے ہیں اصول۔ اگر قرآن کریم کہہ دے کہ رسول آئیں گے، وہ آ کے کہ خدا نے میرا نام کرشن رکھا ہے، میرا نام بدر رکھا ہے، میرا نام منیر رکھا ہے، میرا نام جو مرضی وہ نام بیان کرتے کہ خدا نے میرا نام رکھا ہے، اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو خدا نے اس کا نام رکھا ہے، اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو نہیں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا میں سراج منیر ہوں، خاتم النبیین ہوں، طٰہٰ ہوں، مزمل ہوں، یاسین ہوں، سارے نام کہے نا، اللہ نے رکھے ہیں نا ان کے، ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، وہ سچے ہیں۔ کوئی کہے کہ جی میری کتاب میں یاسین دکھاؤ، میری کتاب میں مزمل دکھاؤ، میری کتاب میں طٰہٰ دکھاؤ، میری کتاب میں تم جو ہے سراج منیر دکھاؤ، ایک ایک نام دکھانے بیٹھ جائیں گے آپ؟ یہاں پہ 700 کرسچن پھر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے آ کے اس اصول پہ تقاضا کرنے بیٹھ جائیں تو کیا دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو کوئی دکھا سکتا ہے
تو دکھا کے کہ دیکھو جی میں نے دکھا دیا اب تم دکھاؤ. پھر سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھئی میں نے یہ گول اچیو کر کے دیا ہے نا, میں نے جس پیمانے پہ تم سے تقاضا دلیل مانگی ہے اس پیمانے پہ میں نے دکھایا ہے. پیرامیٹر تو سیم کرے نا. یہ تو نہیں ہے کہ میراتھن کھیلی 100 میٹر کی ریس ہو, آپ 300 میٹر دوڑیں اور اگلا 10 میٹر دوڑے اور کہیں کہ نہیں دیکھو جی وہ جو 10 میٹر دوڑا ہے وہ ٹھیک ہے, تم 300 میٹر بھی اس سے آگے جیتے ہو وہ بھی غلط ہے. کوئی اس اصول کو عقل مند بندہ مانے گا؟ پہلے خود تو 10 میٹر اس سے آگے جیت کے دکھاؤ نا. اچھا انزش بھائی بھی آیا. انزش بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انزش بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ بہترین. نہیں ویسے کائنات بھائی کل مقصد ہے کہ جس طرح کچھ لوگ کم از کم یار ایک چیز سامنے آنکھوں کے نظر آ رہی ہے, اتنا تو بندہ مقصد ہے کرے کہ حق کو تو حق کہہ دینا چلے, باقی آپ نے اختلاف کر لیا, آپ کسی اور طرف چلے گئے, آپ کی مرضی ہے. ہم جب دوسروں کو کہتے لکم دینکم ولی دین لا اکراہ فی الدین, تو میرے میں تو اتنا اللہ کے فضل سے حوصلہ ہے, لیکن میرے میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ میرے سامنے کائنڈ ہارٹ بھائی سچا ہو اور میں اس کی مخالفت میں اسے جھوٹا کہتا رہوں. ہاں ہاں صحیح یہ ہمت میرے میں نہیں ہے. صحیح, ایسا ہی ہے. بارک یہ جو کل جس ٹاپک پہ تھا وہ تو ٹاپک کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی زد میں بہت لوگ آئے ہیں, اور بڑے بڑے بزرگان دین نے, مجدد دین نے, اولیاء حضرات نے کس صوفیہ طرز میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے. نہیں لکھا ہوگا آپ انہوں نے. ایک پوائنٹ دیکھیں, لکھا نہیں ہوگا, معیار دیکھنا نا, معیار کیا ہے. اب جتنے ہاں انبیاء ہیں کسی نبی نے از خود اپنے ذاتی حیثیت میں کہا کہ میں نبی ہوں مجھے مان لو. کسی نبی نے ذاتی طرز پہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں. ہاں مجھے مان لو. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میں ذاتی کر رہا ہوں, اللہ کو نہیں بیچ میں ڈال رہا. ذاتی طور پہ تو نہیں, اللہ کا نبی کہا ہے بس اپنے آپ کو. ہاں تو اب دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود نے بھی کہیں کہا کہ ذاتی حیثیت میں کہ مجھے نبی مان لو, مجھے امتی مان لو, مجھے ذلی بروزی مان لو. اللہ کے نام پہ کہا ہے نا ہاں انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ اللہ کہ تعالیٰ نے اللہ نے مجھے مجھے, ذلی بروز. ہاں تو اچھا انہوں نے تو اللہ کی طرف مطلب کہ موڑا ہے. تو یہ جو باقی جتنے سارے کوئی محمد بن رہا ہے, کوئی کچھ بن رہا ہے, انہوں نے تو اپنی ذاتی حیثیت میں کہا تھا وہ مسلمان ہے, اور ایک بندہ اللہ کے نام سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, تو وہ معاذ اللہ غلط ہے. وہی میں کیا مطلب انہوں نے مطلب امتیاز بھائی نے فتویٰ اٹھا کے دے دیا, ایک مجدد دین پہ فتویٰ اٹھا کے دے دیا. اب یہ ہے کہ ان کا قد کاٹ مجدد والا تو نہیں ہے, نہ ہی امتیاز کا ہے, نہ عدنان رشید کا ہے, تو ان کا وہ لیول نہیں ہے. لیکن آج کل میں جو ٹک ٹاک میں موومنٹ, عامر نذیر صاحب نے بھی کہہ دیا جی کہ سب کو ہی کافر قرار دینا پڑے گا, تو سب کو ہی مطلب اڑانا پڑے گا, ہر صفحہ ہستی مطلب ہستی سے نا اپنے دماغوں سے اڑانا پڑے گا, سب کو دس بدار کرنا پڑے گا جی. لیکن یہ ہے کہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے, ان کا وہ قد کاٹ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا سکے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی جب ہم اس سے اتنا کوئی پوچھتا ہے نا کہ یار قرآن حدیث سے ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ, ذل بروز کرشنا عیسیٰ علیہ السلام استعارہ کے رنگ میں, وہ چیز نہیں ہوتی بھائی. لیکن ہاں صوفیہ طور پہ آپ جو مرضی لکھتے رہو, شاعری میں آپ جتنا مرضی آگے بڑھ جاؤ, میں یہ بھی ہوں, میں وہ بھی ہوں, میں فلانا بھی ہوں, میں ایسا بھی ہوں, میں ویسا بھی ہوں. ہاں کوئی لیکن اس میں ہزاروں فرق ہے لوگ نا, کہتے ہیں صوفیہ نے یا باقی بزرگوں نے جو بھی کہا ہے وہ اپنے طور پہ کہا ہے. حضرت مسیح موعود نے جو بھی کہا ہے وہ اللہ کے نام پہ کہا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا, اللہ نے مجھے یہ کہا, اللہ نے مجھے یہ کہا. یہ بہت بڑا فرق ہے.
نہیں نہیں، انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں، اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور تجلیات الہیہ پہ پیش کی ہے۔ عدنان رشید یہی بات تو کہتا ہے کہ ان پہ ان سینز اوپن ہوئے۔ اس نے کہا نہیں ہے کہ فیوز الحرمین جب لکھی ہے تب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب پہ ان سینز اوپن ہوئے، ان پہ خدا تعالیٰ نے الہامات کی بارش کی۔ اسی لیے تو رضی بھائی نے کل کہا تھا کہ یہ آپ کی الہامی کتاب ہے، جس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ جب حقیقت محمدیہ کسی میں بروز کرتی ہے تو وہ نبی اور کتب بنتا ہے۔ یہ 10واں مشاہدہ ہم پچھلے دنوں لے کے بیٹھے رہ نہیں رہے تھے، جس پہ یہ سارے بھاگے تھے۔ یہ امتیاز صاحب ہی تھے نا، جواد صاحب کے پاس آئے کہ میں روز آؤں گا، آپ کے 300 حوالے ہیں تو میں روز آؤں گا۔ وہ ایک حوالہ پڑا تھا، اس کے بعد کہاں غائب ہیں؟ سمجھ ان کو سب کو آ گئی ہے۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ آپ جس کے اوپر وہ باتیں جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کی ہیں، اگر تو حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو پھر تو وہی آئیں گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسیح اور مہدی کے آنے کا تو ذکر کر رہے ہیں نا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے جو فوت ہو گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر لائیں گے تو قرآن میں تضاد آ جائے گا معاذ اللہ۔ تو اب کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کوئی یہ ماننے کو تیار ہے ان میں سے؟ میں تو نہیں ماننے کو تیار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ بولا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بات بتائی تم نے سمجھنے میں غلطی کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ جو امامن مہدی ہوگا وہ امام من، امامکم منکم۔ آپ کی بات نہیں آ رہی فاتح بھائی۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، لیکن جواد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اب فاتح بھائی کریں بات۔ تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تم ہی میں سے ہوگا اور تمہارا امام ہوگا۔ اب تم ہی میں سے کیسے ہو گیا کہ کوئی بندہ پوچھے فی کم کہہ کر مخاطب کر دیا، من کم کہہ کر مخاطب کر دیا، کیا کوئی بندہ من کم کا یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہاں تم من کم میں سے تم خلیفہ بنائے گا؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے ہمارا خلیفہ جو ہے وہ پوپ بن سکتا ہے؟ یہ پوپ کو اپنا خلیفہ بنانے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ یا وہ امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنے گا؟ اگر بنی اسرائیل میں سے خلیفہ بن سکتا ہے تو پوپ کو اپنا خلیفہ بنا لے، کام ختم کرے۔ اور ان سے کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں پوپ کو بھی خلیفہ بنا لیں گے۔ پوپ کو تو نہیں بنائیں گے، لیکن حدیثوں کا ورڈ ایز اٹ از لیں گے کہ ہاں واقعی وہ اتریں گے، تو بس ان کو بنائیں گے، پھر انہی کا انتظار کریں گے۔ تو پھر بیٹھے رہے جس طرح یہودی بیٹھے ہیں ٹکریں مارتے رہے، وہ بھی تو ٹکریں آج تک مار رہے ہیں نا دروائے گریا کو۔ اور قرآن کی مخالفت میں بیٹھے رہے۔ قرآن کریم تو ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول۔ یہاں تو حضرت عیسیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول مان، پھر ختم نبوت اڑ جاتی ہے، پھر بھی نہیں کہیں سے بچتے۔ جس طرح سے یہ پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف سے قرآن کریم کا دیکھیں، یہی تو اعجاز ہے، یہی تو معجزہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ باطل اس کلام کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ ایک طرف سے الٹی تعویل کرنے کی یا الٹا عقیدہ پکڑتے ہیں، قرآن کریم دوسری طرف سے جوتے مارتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم میں نا وہاں وفات کے ملتے ہیں، وہاں حیات کے بھی ملتے ہیں، اور وہ ساری جو لائن ہے نا حدیث کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ کون سی کوئی ایک بات بتائیں جو حدیث قرآن کریم کی حیات کے اوپر ہو؟ میں نے باقاعدہ کسی کے ساتھ سیشن بھی کیے ہیں، لیکن میرے پاس منگوائی بھی ہوئی ہیں کہ جہاں حدیث میں قرآن کی آیت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ
حیات کا ذکر ہے حدیثوں میں، کوئی اور حدیث اس کے ایسی نہیں ہے علاوہ جہاں پر رسول قرآن میں بھی حیات کا ذکر ہے، لیکن وفات کا اتنا ہے کہ بس توفینی کا وہاں پہ البتہ ورڈ ضرور ہے. اب یہ ہے کہ رفع کا بھی وہاں پہ ورڈ ہے. نہیں. اب مجھے کائنڈ ہارٹڈ بھائی آپ بتائیں، حضرت عیسیٰ کی پرستش کی جاتی ہے؟ کی جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حیات پہ میں آپ کو دلائل دو دے سکتا دو ہوں، مطلب دو ہم ہاں وہ لے کر آئیں دلائل، وہ جتنے دلائل ہیں وہ ایک دلیل سے بھی ثابت کر دیں، میں آج جماعت چھوڑنے کو تیار ہوں. اپنے جسے کہیں گے نا، اور میں چھوڑوں گا نا تو میرے پیچھے 200 بندہ میں لے آؤں گا کم از کم. نہیں، فتح بھائی انہوں میں کو یہ کہہ رہا ہوں، اتنا میں کہہ رہا ہوں کہ دلائل موجود ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ وفات کے بھی دلائل موجود ہیں، وہ اپنے پھر طریقے سے. تضاد ہے قرآن میں معاذ اللہ. تضاد نہیں ہے قرآن میں، لیکن وفات کے وہ ہے کہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ توفینی کا معنی ہم کیا لیتے ہیں تو وہ کیا لیتے ہیں. انہیں کہیں جو حیات بھی کا لینے ہیں البتہ پھر فٹ کر لیں حیات کا ہر جو جگہ. حیات کے دلائل ہے وہ بھی کافی مضبوط ہے، وہ بھی قرآن حدیث سے کافی سالڈ ہے. کوئی لے کر تو آئیں. ہم تو نہیں وہ ترلے کر کر کے ہم رہ گئے ہیں کہ یار حیات کے دلائل لاؤ. وہ کل امتیاز نے کوئی حیات کی دلیل پیش کی ہے؟ کل وفات مسیح حیات مسیح پہ مناظرہ تھا، کل آپ نے امتیاز کے منہ سے کوئی ایک حیات مسیح کی دلیل سنی ہے؟ وہ تو میں نے سنا ہی نہیں، میں نے تو پہلے والا زیادہ کانفیڈنٹ، کیونکہ یہ مناظرہ تو کافی دفعہ ہو چکا ہے، اس کا رزلٹ نکلتا ہی نہیں ہے کوئی. لیکن یہ ہے کہ تو مناظروں کا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کیا نجران کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہوا تھا اس کا رزلٹ نکلا تھا؟ ہاں، متقیوں پہ تمام حجت ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے اس بات کی آپ نے گواہی دے دی ہے نا کہ اگر اس بنیاد پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کافر کہیں گے یا ان کو جھوٹا کہیں گے تو سارے کے سارے آپ کے بڑے بڑے مجددین بس کے نیچے کافر ہو جاتے ہیں. سارے ہی ہو جاتے ہیں. ہاں، تو یہ تمام حجت ہو جاتی ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مثال پیش کی تھی کہ اپنے بڑے سے پوچھو، اس سے تمام حجت کر دیا تھا نا کہ جن کو تم خدا بنا کے بیٹھو یہ بولنے کے قابل بھی نہیں. میرے پہ نہیں ہوئی، یہ صرف خدا میرے خیال سے یہ جتنے بڑے بڑے ٹک ٹاک پہ ادھر بیٹھے ہیں سب نے اعلان برات کر دی ہے. عامر نذیر صاحب نے کر دی ہے، یہ اپنا جو ہے ادھر جو باقی جو لوگ ہیں ادھر بھی یہ لوگ یہی چیزیں اور ڈسکس پھر مزے کی بات ان کے ساتھ رحم اللہ بھی کہتے ہیں. سب نے اعلان برات کرنا شروع کر دیا. دیکھیں یہ اچھا اعلان برات ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہم ان سے اعلان برات کہتے ہیں اور ساتھ ان کو رحم اللہ بھی کہتے ہیں. وہ ایک بندہ کہتا ہے جو ان امتیاز کے صاحب نے تو کفر میں کافر کہہ ہی دیا نا، عمران نہیں، وہ رشید بھی کافر کہہ دیا، امتیاز صاحب نے کافر کہہ دیا، عامر عزیز صاحب نے بھی اعلان برات کر دیا. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے، میں نے تو بتایا نا کہ اگر جماعت احمدیہ کو یہ کہیں گے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چھوٹے جملے نہیں بولے کہ مجھے منہاج نبوت پہ پرکھو، ٹھیک، اور میرا انکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو یہ جو جس اصولوں پہ یہ آئیں گے اس اصول کے اوپر اللہ کے فضل سے ان میں سے کوئی مسلمان ثابت نہیں ہو کے جاتا. مطلب جس اصول پہ یہ ہمیں کافر قرار دینے آتے ہیں اس اصول پہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو کے نہیں جاتا ہے. اچھا اور محمد بھائی آئے ہیں. یہی بات محمد لاسٹ بھائی جملہ آ میاں گئے. صاحب کہتا ہوں پھر اچھا ان کو کر موقع لیں. دیں. ہاں جی، یہی بات ان کے اپنے بزرگوں نے کی ہے. مولوی اسحاق صاحب کہتے ہیں، ان کا بیان ہے، اس کا مفہوم یہ بتاتا ہوں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اگر کوئی بندہ کرتا ہے نا تو کوئی نبی سچا ثابت نہیں ہو سکتا. مولانا رحمت اللہ کرانوی کہتے ہیں کہ جن اصولوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو باطل کیا جاتا ہے یہ مفہوم باطل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان اصولوں سے کوئی نبی سچا نہیں بچتا. یہ ان کے اپنے ان کے گھر کے اصول ہیں نا. اتنی باتوں پہ ہمارے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں. وہ گھر والے لکھیں وہ مجدد انہاں جہتے بندہ ہی کوئی نہیں سی ہوئے، انہوں نے جو دفاع کیتا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے، یہ تے ساڈیاں اکھاں دے تاج، ساڈے انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یہ ہمارے لیے. بات ہوئی ہے اپنا لال پھر لال ہی نظر آتا ہے، وہ لطیفہ پھر پٹ یا انہی پہ آتا ہے کہ کسی بادشاہ نے کہا
کہ جو سب سے خوبصورت بچہ ہو یہ لال اس کے گلے میں ڈال دینا. تو ایک وہ میلا کچیلا اٹھا لائے اور اس کے گلے میں وہ ڈال کے لائے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرا اپنا پتر ہے تد میں اندے گلے چ پایا ہے. تو دنیا نو جہو جہ مرضی لگے منو لال ہی لگتا ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پیمانہ طے کر کے بات کرو. ہاں اس پیمانے پہ پھر جو آئے گا پھر اس کو اسی تلوار سے رگڑنا پڑے گا. رگڑ سکتے ہو تو آ جاؤ، بنو شیر کے بچے. جی اپنا محمد بھائی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے میاں صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. احمد بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. احمد ڈوگر بھائی. ہاں جی محمد بھائی کل دیکھی آپ نے گفتگو؟ میں تقریباً وہ کافی لمبا ڈائلاگ تھا تو میں کچھ مصروف تھا، تو میں نے پہلے دو اس کے دیکھے ہیں. ابھی میں تقریباً تیسرا دیکھ رہا تھا، تو ابھی مزید دیکھنا ہے باقی تیسرا اور چوتھا جو ہے. اچھا اچھا. ہاں جی. کئی گھنٹوں پہ محیط وہ ایک گفتگو ہے، کافی لمبی گفتگو ہے. میں لائیو تو میں نے کوشش کی تھی لیکن میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن پہلے دو میں نے دیکھے ہیں. بہرحال یعنی بڑی انفارمیٹو گفتگو تھی، اور 8 گھنٹے اگر ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ بہت سے مقصد ہے کہ نئے نئے جہتیں بیچ میں سے نکلی ہیں اور بہت لوگوں نے دیکھی ہے، اور بڑی اچھی اور بڑی انفارمیٹو کی یہ ساری گفتگو تھی. بالکل بہت ہی زبردست تھی. اور اس میں اگر آپ محمد بھائی اس کو بعد ایک دفعہ سننے کے بعد میں سلو کر کے ہر حوالے کو روک روک کر کے سنیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رضی بھائی نے کل جو یہ 2 محمد پہ حوالے پیش کیے ہیں نا وہ انبیٹیبل ہے. انبیٹیبل ہے. اگر وہ سلو موشن میں ایک ایک حوالہ سب نے میں پیش نے کیا تو جائے نا جب جواب انہوں ہی نے نہیں دے سکتے بات لوگ. شروع کی نا، میں نے شروع سے لائیو دیکھی تھی، تو لائیو میں جب ان کا پہلے 3 منٹ کی بات تھی نا، جو انہوں نے ریبٹل دیا نا پہلے 3 منٹ پہ دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ یہیں پہ جاؤں سے نا یہ بات ختم کر دی انہوں نے. پہلے 3 منٹ، ابھی ان کی 12 منٹ کی باری تھی اور پہلے 3 منٹ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگ مقدمہ رکھ دیا تھا. میں نے کہا یہ ساری بات یہاں پہ وائنڈ اپ ہو گئی ہے. بالکل. کیونکہ وہ جن کا نالج کم ہے نا وہ تو سرسرا سا دیکھیں گے، وہ ان کو لگے گا حوالے ہی ہیں شاید. انہوں نے بابوں کے حوالے انہوں نے جس طرح پہلے قرآن کو پیش کیا، قرآن کی آیت کو پیش کیا اور پھر حدیث پیش کی اور پھر یہ بتایا کہ آپ نے جو کوٹ کیا ہے مسیح موعود کی چیز کو وہ غلط کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اس طرح کنسیو کیا. حقیقت میں یہ چیز لکھی ہے. دیکھیں مسیح موعود کی کتاب میں جسے آپ نے کوٹ کیا ہے آپ نے پورا نہیں پڑھا، آپ نے خالی محمد کہہ دیا، اس سے پہلے بروز نہیں لگایا اللہ. تو یہ بات دھیان دی ہے. پھر اعظم سی موت کی اور اس کے بعد پھر ان کے جو اپنے ان کے حوالے تھے وہ میں دوبارہ سن رہا تھا تو میں نے وہ روک روک کے وہ ہر حوالے دیکھ رہا تھا. ان میں سے بہت سارے حوالے ایسے تھے جو بہت زیادہ کلر حوالے تھے. اور یہ دیکھیں آپ، حیرانگی والی بات ہے کہ ایک طرف ان کو مجدد کہتے ہیں، ان کی کتابوں کو الہامی کتاب کہتے ہیں، اس کے بعد رضی بھائی نے وہ ریکارڈنگ پلے کی کہ وہ سارے حوالے لا کے میرے سامنے بتاؤ. وہ رضی بھائی نے ریکارڈنگ بھی پلے کی. وہ ساری چیز کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کو ڈس اون کر رہے ہیں. بھئی آپ ان کو مجدد مانتے ہو، ان کی کتاب کو الہامی کتاب مانتے ہو، عدنان رشید کی علیحدہ سے وہ دکھا رہا ہے جن کو وہ مانتا ہے، امتیاز کی علیحدہ دکھا رہا ہے، ماننے کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو کافر کہنے کے باوجود جو ہے وہ عدنان رشید کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں ان سب کو میں مسلمان مانتا ہوں. بھی آپ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے کے مطابق فیصلہ کرو کہ یا دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوگا. جب دو بندے ایک دوسرے کو کافر کہیں تو ایک کافر ضرور ہوگا. صرف ہماری جو ہے وہ بغض میں اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انہوں نے چھوڑ دیا. بالکل اتنا واضح فیصلہ ہے، اس کو چھوڑ کے جو ہے یہ ان کو جو ہے ڈس اون کر دیا انہوں نے. بالکل ہی جو ہے وہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کو ڈس اون کر بالکل دیا، اور ان کو ساتھ میں جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اور سارا کچھ کہتے ہیں لیکن ان کو مکمل طور پہ ڈس اون کیا. یہ کل جو بات ہے نا یہ بہت واضح ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے صحیح انداز میں دیکھا ہے اس کو. بالکل. میں کل ایک میرا دوست ہے ادھر، وہ بڑا اس نے پنجاب یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز میں بڑی اس نے ماسٹرز کیا اور پھر بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، بعد میں انجینئر بنا، لیکن اسلامک اسٹڈیز اور کمپیریٹو اسٹڈیز میں بڑا. میں نے اس کو بتایا، اس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار آپ کے لوگوں نے نا سارے بزرگوں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیا، ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے. تو کہتا ہے ڈس اون کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا اختلاف ختم نبوت کا ہے.
اور ختم نبوت کا تم جب میرے سے سوال پوچھتے ہو تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آخری نبی. تو آخری نبی عوام کو جس قرآن کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے اس کو آخری نبی کس نے بتایا؟ ان کو بزرگوں نے. یہ کہتے ہی ہیں نا کہ ہم نے ہمارا فہم ہے، یہ ہماری جو ختم نبوت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، یہ عقیدہ ہم نے کدھر سے لیا؟ اپنے بزرگوں سے. ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے. کہتا ہے بزرگوں کو ختم کر دیں گے تو ایک عام آدمی کے پاس کیا سند رہ جائے گی؟ وہ تو اپنے باقی عقیدوں کو بھی اڑا دے گا پکڑ کے. وہ تو اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اگر وہ اس چیز میں غلطی کر سکتے ہیں تو کیا ختم نبوت میں غلطی نہیں کر سکتے پھر وہ؟ ان میں سے کون سا ہے جو عربی سے ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی سینہ بہ سینہ لے کے آیا؟ یہ تو آگے تراجم ہوئے، تفاسیر ہوئی، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ کانسیپٹ ہے. جو بھی استاد آئے ادھر شروع میں بڑے صغیر میں اور دنیا میں جب پھیلے تو بزرگوں کو کیسے یہ کر سکتے ہیں کینسل آؤٹ؟ تو میں نے کہا پارٹ ٹائم عقیدے ہیں ادھر وہ ٹک ٹاک پہ کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے ٹک ٹاک پہ. اور نہ صرف یہ کہ جو احمد رضا خان اور قاسم نانوتوی اور یہاں سے لے کے ابن تیمیہ تک جو ہے وہ سارے حوالے دیے گئے، اور اس سے پہلے کے بھی، اور ان کو جو ہے سب کو ڈسون کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ان سب بزرگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور یہ جو دو لوگ آئے ہیں ان کو جو ہے وہ سارے دین کا علم ہے، اور وہ سارے جو ہے وہ غلط جھوٹ بول کے گئے ہوئے ہیں. آخری درجہ کا مطلب ایک بندہ جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے ناموں کو ڈسون سکتے ہو. اور محمد بھائی جدھر سے سیکھا آپ نے، جدھر سے آپ نے تعویلیں اور یہ اس کا یہ مطلب بنے گا، اس کا عقیدہ یہ لینا ہے اس چیز سے، اس چیز کا یہ توفی کا، اور یہ کہ عام آدمی کی تشریح ہے کہ توفی کا یہ مطلب ہے اور رفع کا یہ مطلب ہے، وہ انہیں بزرگوں سے لیے نا انہوں نے. اور رضی بھائی نے وہ جو جواب دیا تھا نا، میں تو مطلب مجھے بڑے ہی شاندار جواب لگا کہ انہوں نے کہا جی کرو جی. وہ جب لاجواب ہو گیا نا کہ اب اور کوئی جواب نہیں آ رہا تھی، مباہلہ کرو جی مباہلہ کرو. انہوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ تو لاؤ، خلیفہ تو لاؤ جس کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے، آپ جو سے کسی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو آپ. تو وہ بہت شاندار جواب تھا، اور بڑا ایک فی البدی جواب تھا ان کا، رضی بھائی کا بہت ہی شاندار تھا وہ. بالکل. اور وہ دو آپ کو جو محمد والے خلیفے میں انہوں نے دو قرآن کی آیتیں پیش کی تھی. وہ امتیاز نے ان دونوں آیتوں پہ نہیں بات کی، دو آیات پیش کی تھی اس نے، دو آیت اور ایک حدیث. بالکل. ایک تو انہوں نے شروع میں ہی مقدمے میں وما رمیت اذ رمیت ولکن ہاں جی، اللہ رمى، ایک تو یہ انہوں نے پیش کی تھی. تو بالکل اس کا کوئی جواب نہیں آیا بالکل. ہاں جی. تو اور وہ یوزر والی دوسری آیت وہ پیش کی انہوں نے اسی میں. ہم، بہرحال میں نے ابھی تک دو دیکھے ہیں تو بالکل ہی بہت ہی شاندار تھا. لیکن وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں چیزوں کی. یہ اکثر جو ہے نا مطلب ایک ایموشنل ٹریپنگ اور ایک چیز کا علم نہ ہونا اور اس کو جو ہے وہ بیس بنانا. دیکھیں علم کا جو میدان ہے نا، اس کو علم کے میدان میں ہی رکھ کے اس کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو لیکن اکثر اوقات جو ہے نا وہ چیز کو پس پش رکھ کے جو ہے نا صحیح انداز میں سمجھا نہیں جاتا. تو بڑی ماشاءاللہ ایک علمی جو ہے وہ انہوں نے جواب دیے ہیں. لیکن اب وہ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجائے یہ کہ اس کو سمجھنے کہ بھئی وہ جن کے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، انہوں نے قرآن نہیں سیکھا تھا، انہوں نے کس سے باتیں بنائی ہوئی ہیں؟ جو ان کے جو حوالے ہیں وہ انہوں نے کہاں سے لیے ہوئے ہیں؟ کیا بغیر قرآن کی سمجھ کے انہوں نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں؟ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہیں ان کے برابر میں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جو صرف وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو تھوڑے سے علم رکھتے ہیں. یہ جو ٹک ٹاک والا ماحول ہے نا کہ پرانے بابے جو سے ان کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھئی آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ان کے جو سے ہیں وہ مقلد جو سے ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ اس مذہب پہ ماننا ہے جس پہ احمد رضا خان ہے. آپ اپنے چار لوگ اکٹھے کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں کیا بنا لیے. تو آپ حقیقت سے بہت دور ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ریئلٹی سے بہت دور ہیں، اور صرف کیونکہ یہ اب دفاع نہیں کر سکتے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے یہ لوگ فرقوں سے جو ہے وہ دور گئے ہیں، ابھی اپنے بابوں سے بھی دور جا رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دینا ہے صرف اس وجہ سے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. بھلا 72 جو ہیں وہ ایک کے خلاف ٹھہر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ٹھہر سکتے. ہر چیز سے جو ہے یہ ہاتھ اٹھائیں گے اور دور ہوں گے، صرف جماعت احمدیہ کے بغض میں اور جماعت احمدیہ کی نفرت میں، اور پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. ہاں جی احمد بھائی السلام علیکم. ڈوگر بھائی جی میاں صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال جزاک چال اللہ ہے؟ ٹھیک خیر. ٹھاک ہے؟
الحمدللہ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. باقی سب بھائیوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. یہ تو ابو بھی کیا حال محمد ہے؟ یہ جو سچویشن بن رہی ہے نا اس میں تو ہر شخص اپنا فرقہ خود ہی بنائے گا اپنے تک، خود ہی امام، خود ہی مقصد ماننے والا، خود ہی. آخری درجے کی اپنا میاں صاحب منافقت ہے کہ آپ ان کو رحمت اللہ علیہ اور ان کو مجدد اور ان کی ان کتابوں کو الہامی کتاب بھی کہو، اور ساتھ میں کہو کہ میں نے اس کی کوئی ایک بھی نہیں مانی. وہ کیسا مجدد ہے کہ جس نے جو ہے وہ تجدید وہ کی ہے کہ جس کو آپ مانتے ہی نہیں ہو؟ وہ کیسی الہامی کتاب ہے کہ جس کو آپ حجت ہی نہیں مانتے؟ اور ساتھ میں آپ نے القابات لگانے ہیں ان کے ساتھ، یہ نہیں کہ بھئی ان کی باتوں کو غلط بھی کہو. انہوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے جڑے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کہو کہ بھئی انہوں نے ایک اجتہاد کیا، ٹھیک ہوا تو ان کو ڈبل ثواب ہے، انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تو ان کو سنگل ثواب ہے. بھئی دو بندے آپس میں کافر کہہ رہے ہیں، ایک بندہ تو کافر ہے نا. تو رسول اللہ کی وہ بات جو ہنسی آپ نے پس سے پش ڈال دی صرف اس وجہ سے کہ اپنے بابے باجے ہیں. آپ نے ان کو ایک اجر دے دیا کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا انہوں نے، تو کافر کہنے والا بھی ایک ثواب ہے، جو کافر جو نہیں ہے اس کو دو ثواب ہیں. بھئی کدھر کی بات، آپ کدھر اس کو جوڑ رہے ہو؟ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے یہ؟ اور یہ اس نے عدنان رشید نے بات کی ہے، کہتا ہے کہ بھئی وہ جی جو اجتہادی غلطی تھی ان کی، تو اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تو اس میں کون سی بات ہے؟ مطلب عجیب ان کی سوچ ہے، کدھر کی بات کیسے کور اپ کر رہے ہیں. تو پھر ایسے ہی نبی اگر کافر کو کافر کہے تو اس کو تو پھر میرا خیال ہے ثواب ہی ثواب ہے، اس کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر نبی کسی کافر کو کافر بتا دے تو اس کے لیے پھر کتنا ثواب ہے یہ بھی تو بتائیں نا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہو دے رہا ہے. محمد موسیٰ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب دوستوں کو السلام علیکم. جواد بھائی، محمد بھائی، وعلیکم انزش بھائی، السلام. سب کو، امزی بھائی، یس سب سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو اب یہ تو وہی والی بات ہوگی نا، ان دو بندوں کے علاوہ، یہ کہ اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے ہیں، ان کے علاوہ سارے کے سارے اجتہادی اور دوسری غیر اجتہادی غلطی ہر قسم کی وہ کر سکتے ہیں. انزش بھائی، ان کی اوقات کیا ہے آپ بتائیں؟ وہ ان ہاں کے وہی نا، یہ اچھے کہتے ہیں خاصے نا لاکھوں آفیشیل کروڑوں بندہ میں لاؤ جی، فالوورز. آفیشیل. بھائی تم آفیشیل ہو. جب اس نے وہ والی بات کی نا، ڈو مباہلہ ود می، اور برنگ یور خلیفہ، جب اس نے وہ والی بات کی تھی تو اس پہ مجھے زیادہ ہنسی آئی تھی کہ آپ اپنا ایک سٹیٹس تو بتائیں پہلے. مباہلہ تو تب ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو دیکھ کے کوئی عبرت کا نشان حاصل کرے، کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کرے. بالکل. بات آپ یہ ہے کہ مباہلہ کریں. موبائلے کی جہاں تک بات ہے نا، احمدیوں کا بچہ بچہ کر سکتا ہے ان کے ساتھ موبائلہ، لیکن موبائلہ اس طرح نہیں ہوتا گلی محلے کے اندر کھڑے ہو کے. ایگزیکٹلی، بالکل. ٹھیک ہے. اور آگے سے بڑا پیارا جواب دیا تھا، برنگ یور اون خلیفہ. وہ زیادہ اچھا جواب تھا. پہلے ایک اپنا بندہ کوئی امیر تو منتخب کر لو، اس اور کی وہ بات فی کرنی. البدی تھا موسیٰ بھائی، وہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے، ان کو انسٹیگیٹ کرنا ہے، اور رضی بھائی نے جواب دیا، وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ فی البدی ہے. اوہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ فضل کرے. چلیں، ان کا سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو یہ اکثر اپنے دفتروں میں کرتے تھے نا کہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہمارے سامنے نہیں آتے یعنی سوشل میڈیا پہ، اب تو فزیکلی الحمدللہ سامنے آگے نہ اگلے، اور پوری دنیا نے دیکھا بھی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میاں السلام. صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دو تین دن پہلے دونوں انگلش کر رہے سے، لائیو لگائے سے کہ بازار چ کھڑے سے دونوں، امتیاز بھی تو نال جڑا دوسرا سی نا. ہاں جی، ہاں جی. بڑا چیلنج کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوندی ہے کہ انگلش چ کر رہے سی تے اللہ تعالیٰ نے انگلش دے وچ اگے جواب بھی دلا دیتا. ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. میں سن رہا سی ایک امن بھائی نے اپنے بھی نے انہوں نے پوری لگائی ہوئی اپنی آئی ڈی تے نا. ہاں جی، ہاں جی. بہت بہت اچھا ہو گیا. باقی اہل تشیع جہاں نو تقیہ کرتے ہیں تو دوسرے کی توریہ کہ کی یہ بھی کوئی کرتے ہیں نا. توریہ جلے کرنا. جماعتیں آندے تے کسے بندے دے نال گفتگو کر دینا تو اس لیے بابیاں نو لا دیندے نے نکر چ، جس لیے آپس کر دینا تو پھر سارے اپنے اپنے نا جفی پا کڈ لیندے نے باہر کے آ جاؤ جی رحمت اللہ علیہ صاحب آ جاؤ ہن تہاڈی نہیں سانوں لوڑ پی گئی ہے. نہیں، بابیاں دا اگر تسی سلسلہ دیکھنا نا تو اتنے لائواں لگدیاں نے بریلوی ورسز دیوبند. اس جی ٹائم جی بابیاں دی اہمیت اور بابیاں دا رتبے اور بابیاں دی حجت اللہ ویکھن والی ہوندی ہے. اور جی پھر سر انہاں بالکل وہی میں بابیاں کہہ رہا نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਫਤਾਵਾ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਿਲकुल ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਕੱਪੜਾ ਛਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਫਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਧਰ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੱਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ईशान भाई आपने पूरा सुना है? मैंने आपने पूरा पूरा सुना है? पूरा जवाद भाई ने और मूसा भाई ने सुना। अच्छा अच्छा। सुना तो मैंने भी तकरीबन पूरा, लेकिन मेरा तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम था ना। लेकिन बहरहाल वो वैसे तो समझ आ रही थी सारी। वालेकुम सलाम। ऊपर आ जाओ बच्चे, नीचे से सलाम करके भाग रहे हो। ये तो कोई साल बाद नजर आए ये अदनान साहब। मैंने कुंडी तो डाली थी, छुड़ा गया। कभी कभी मछली मुंह जोर होती है ना तो कुंडी छुड़ा के निकल जाती है। बड़ी दूर निकल गई थी मछली आपकी। हाँ। और मम्मी भाई आप सुनाए, किधर रहे हैं? काफ़ी दिन ज़्यादा चल रहे हैं। बस वो थोड़ा सा आजकल है रिलोकेशन का, तो वो बस अच्छा उन्हीं में मसरूफ हूँ। अच्छा अच्छा। लो जी उस्मान भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मियाँ साहब, की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई आप सुनाए कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। और किधर रह गए हो प्यारे भाई? बस मियाँ साहब मसरूफियत ही डैडी पै गई है। अच्छा हाँ जी, माशाल्लाह। बस काम ते होने में काम ते सांस आया। चलो मियाँ साहब ने सलाम डाली है, बड़ा अरसा ही हो गया। नहीं मैं देखा तुम आते जाते रहते दो पिछले हफ्ते डेढ़ तू नजर मारते हो। हाँ मैं बस मैं माड़ा जा खोल के थे निकल जाइदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਟੀਕ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। नहीं फटीक वाली गल नहीं, मैं उत्ते की ना मेरा काम इंज दा हुंदा है कि फिर मतलब नहीं हो सकता ना नहीं मैं समझ गल। गया, मैं वैसे प्यार तो कह ਰਿਹਾ। हाँ नहीं हो ते फटीक ਇਹ वाली ਵੀ केड़ी गल ਇਹ है। ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਟੀਕ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ ये ते है, बिल्कुल एवं ही। हाँ और सुनाओ कैसा चल बाकी रहा है? शुक्र अल्लाह का। बाकी भाइयों को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ व ਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫਟੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਟੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਫਟੀਕ ਲੈਣੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋ ਬਹਾਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਫਟੀਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾ ਫਟੀਕ ਕੋਈ। हाँ बिल्कुल एवं ही।
कल हमारे नदनान भाई इधर एक गुफ्तगू का सेशन हुआ था तकरीबन 8 घंटे का, पता नहीं आपने ਠੀਕ देखा ਹੈ कि नहीं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। अच्छा अच्छा, वो माशाल्लाह बड़ा ਹਾਂ लंबा चला। ਆਓ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੁਬਲਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ लेकिन अलहमदिल्ला बड़ी अच्छी गुफ्तगू सी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव और इल्मी गुफ्तगू सी। ते बड़ा मतलब कि चाहे अंग्रेज़ी च सी समझ सारी आ रही सी, साढ़े वर्गे अंग्रेज़ी तो ना बल्द लोगों ने भी समझ आ रही थी कि वाशिंग मशीन किहो जी चल रही है। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਬਸ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। हाँ हाँ, नहीं गल तो खैर सब ने बड़ी मकसद समझी है, गैरत जमात में भी बड़ी समझ आई है। सानू तो आई है सी, लेकिन गैरत जमात लोगों ने बड़ी समझ आई है कि कहानी ही कहानी है, स्टोरी च कुछ नहीं। ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। अबू जाफर ਠੀਕ है, हिंदी इजाजत बताया। दो, इजाजत ठीक दो है मियां इमरान साहब, भाई, मैं फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज, काम अल्लाह हाफिज, ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखे। अच्छा, इनका जो मायार है ना वो भी खुद से बनाया हुआ है। अगर तो इनको अंबिया से मिसाल दें तो अंबिया से मिसाल नहीं देनी, अगर अगर इनके मुँह से मिसाल दें तो उनसे मिसाल नहीं देनी। दोनों तरफ ही जहाँ से ना ये नहीं आते, और ये वो कहते हैं कि भाई जो हमारी तशरीह है वही बस ठीक है और उसी के मुताबिक हमने समझना है, उसमें हम जितने मर्जी हाशिया आराई करें और वही वही सही समझ है। हालांकि अगर उनको समझाया जाए कि भाई अगर आपने दोनों से भी नहीं समझना तो एटलीस्ट उस पूरे मजमून को तो समझो, नहीं उसको भी नहीं समझना, उसमें सिर्फ वो तशरीह समझनी है जो हमारे मुकदमे को सही कर रही है, बेशक जो सा वो उसके मुताबिक हो भी ना। ये बिल्कुल जो इनका एक है ना कि प्रिंसिपल के अंबिया की भी मिसाल नहीं देनी और हमारे बुजुर्गों की मिसाल नहीं देनी, भैया आपको समझाएं किस तरह से, फिर खुद समझने नहीं चाह रहे आप। अच्छा, ये जाफर हिंदी साहब तशरीफ लाए, अबू जाफर हिंदी। अस्सलाम वालेकुम जी अबू जाफर सर, हिंदी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदी साहब भी ये अल्लाह नाम के एकदम फजल से है। कैसे चेंज हो गया? हाँ जी, ये इनका नाम एकदम से कैसे चेंज हो गया? ये वाबी से अब मोमिन हो गए हैं। ये जहाँ पहले, से हैं वो दोनों जहाँ से है वो अहले बैत की पार्टी में आ गए। हाँ जी, ये तो अबू जाफर ही बताएंगे अल हिंदी। कुछ नहीं, मोहम्मद भाई को सब पता है, खाली वो कर रहे हैं। मुतकल्लम अपने नाम की खुद हिफाजत करेगा। अभी इससे पहले हम कॉल में थे तो यही डिस्कस हो रहा था, तो मैंने कहा वैसे नहीं, नाम मैं परसों से चेंज करना चाह रहा था, तो वही परसों क्या हफ्ता भर हो गया, लेकिन कोई नाम ढंग का मिल नहीं रहा था। कल मुरब्बी साहब से डिस्कस हुई, आज फिर फुरकान भाई से भी और मोहम्मद भाई से भी। मैंने कहा चलो यही नाम रख लेते हैं। यानी कि इस्तिखारा करके नाम बदलते हैं। तो इफ्तिखारा तो नहीं कहेंगे, मुशावरत का इस्तिखारा। हाँ मुशारत कह सकते हैं। मुझे कोई नाम मिल नहीं रहा था, मुझे जो नाम मिल रहे थे वो इन लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे। मैं कहा चलो भाई। नहीं नहीं, आपका ऐसे ही नाम अच्छा है। अबू के साथ शुरू और
ہندی کے ساتھ ختم ہو. اچھا بھائی. اچھا یہ بھی ابو والا شروع کرتے ہیں, یہ ابن والا نہیں شروع کرتے. نہیں تو کیا ابن ابی جعفر رکھ لیں. وہ تو سکتا ہے ویسے. ابن ابی جعفر الہندی. لیکن پھر بنے گا نہیں نا, کیونکہ میرا نام تو جعفر ہے نہیں. ہاں وہ تو غلط ہو جائے گا. بس ابو اور ہندی نہیں جانا چاہیے, باقی درمیان میں جو مرضی رکھ لو. ابو اور یہ جو ہندی. آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا, میں لالا صاحب, لالا صاحب کہہ رہا ہوں, فیورٹ صاحب, میاں جی جی بھائی. یہ ابو اور ہندی نہیں, ہاں میں آگے پاکستانی لگا لے رہا ہوں تاکہ ابو اور پاکستانی ہو جائے گا. نہیں, ہندی رکھیں گے نا تو کسی کی ضرورت نہیں آپ کو بات کر سکے, کیونکہ ان کو پتا کیوں؟ وہ تو ہندی ہے, ان پہ ہمارے لاز نہیں اپلائی ہوتے. ہاں جی, ہاں جی, یہ لاز اپلائی خالی پاکستانیوں پر ہی ہوتے ہیں. ہاں ہم ان لاز کو کیا کہتے ہیں, منہ بھی نہیں لگاتے ہیں. ہاں. لگانا تو ویسے بھی میرے اوپر تو تب بھی نہیں لگوں گا, میں تو خود امریکی ہوں. ہاں جی, احمد بھائی بھی آ گئے. احمد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم کیا حال السلام چال ورحمۃ صاحب؟ اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا فضل, دعائیں, شکر اللہ کا. زبردست. کیا ہو رہا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بس وہ کل والی گفتگو پہ تھوڑی بہت اپنی آراء دی جا رہی ہے, تجزیے. کیا راہ دینی ہے کل کی گفتگو پہ؟ کیا دیں, کیا راہ لینی ہے آپ نے؟ راہ دے رہے ہیں آپ یار. عجیب ہی گفتگو تھی, اتنا ٹائم ضائع کیا ہے. یقین کریں کہ میاں صاحب کے جو لاسٹ سیکشن تھا اس میں میں سن رہا ہوں اور میں ویٹ کر رہا ہوں, اور بار بار ویٹ کروں گا. اب یہ قرآن پہ آئیں گے, اب یہ قرآن حدیث پہ آئیں گے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو کتاب کس نے دے دی عدم سے موت کی. وہ اتنے اچھے بچے بن کے آئے ہوئے تھے کہ بس کتاب عدم سے موت سے بات کرنی, قرآن حدیث لے کے ہی نہیں آئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث جو مرزا صاحب پہ اترا ہم نے وہ پڑھنا. ٹھیک ہو گیا, تو پھر ان کو چاہیے احمدی ہو جائے چپ کر کے. اتنا پیار ہے, تو پھر دعا احمدی کریں ہو نا, جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا فضل کریں کرے گا انشاءاللہ. جی دعا انشاءاللہ. ضروری ہے. نہیں جی تو جی. ویسے اس میں غلط کیا ہے احمد بھائی؟ حضور نے جو ختم نبوت کی تشریحات اور ختم نبوت پہ بات پیش کی ہے, اس پہ بات کرنے میں غلط کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا. روحان بھائی سوال یہ ہے کہ غلط کی بات یا صحیح کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو سوال دیا گیا اس کا جواب دو نا. بات یہ ہاں ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل پوائنٹ ویلڈ ہے, بالکل ویلڈ ہے. سنیں بات, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت سے موت کی کتاب نکال اور مجھے جواب دو. یہ تو بولے ہی نہیں. وہ جو وہ سوال بولے ہیں اس کا جواب اس طریقے سے دیں. میرا پوائنٹ یہ ہے. یہ بالکل اور صحیح یہ بات ہے اسم بھائی پوائنٹ. ہمیشہ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث سے بات کریں گے, قرآن حدیث سے بات کریں گے. تو جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں مسیح موت پہ. اس بات کی سمجھ نہیں آتی, اس میں کنفیوزنگ ہے. میرے حساب سے تو کنفیوزنگ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حضور نے بھی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں قرآن و حدیث ہی کی بات لکھی ہے, اور تو کوئی بات لکھی نہیں ہے. نہیں بات یہ قرآن نہیں ہے. حدیث جی بات دیکھیں نا, باتیں جب بات کرنی شروع کرتے ہوئے باتیں نکلتی ہیں کہ ان کا نوز باللہ وہ یہ کہتے ہیں جی آپ اس کو قرآن سمجھتے ہیں. آئی نا سمجھ؟ اور جس کو لیکن ہم بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ان کو نص جو ہے نا, نص اور اس پہ قرآن مجید سے پیش کرنی چاہیے, پھر اس کہہ پہ. رہا ہاں ہوں کہ جب آپ قرآن پہ بلیو کرتے ہیں, جس کتاب پہ آپ جی بلیو کر رہے ہیں اس کا مدعا لے کے آئے ہیں آپ سامنے, تو آپ اس پہ بات کریں. اس پہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بالکل یہ اصول کے خلاف ہے کہ آپ کسی بھی چیز پہ آپ نے بحث کرنی ہے تو آپ نے کوئی نص پیش نہیں کرنی, اور ہمیشہ اول تو حضور کی, حضور کہہ رہا ہوں, اول تو کتاب اللہ ہونی چاہیے, پھر بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ قول, علیہ پھر وسلم. حضرت مسیح موعود کا. بالکل صحیح بات. کیونکہ اختلاف ہی ہمارا حضور کے, ہمارا اور ان کا جو ہے وہ حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کتاب اللہ اور قول الرسول پہ جانا چاہیے.
एग्जैक्टली कुरान और हदीस ये पे जाना तरीका कार कुरान और हदीस का, ये कुरान का है ही, ये तो सलूक। बिल्कुल सही बात। हाँ, इस तो उसके वजह से तो क्या है बरखिलाफ जाते ही हैं। तो कोई नहीं अहमद भाई, ये जो पूरा मुनाजरा है ये तो इस चीज़ के लिए था ही, मैं जो समझा हूँ इस मुनाजरे से, वो तो यही बात है कि जिस तरीके से इन्होंने हमारी तकफीर की है, उसी तरीके को अगर देख लें तो इन्होंने तो अपने अपने उन उलमा की जिनको ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, तो ये उन्हों की भी तकफीर की। इस डिबेट से एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त साबित ये हुई है कि अगरचे ये उन उलमा के वक्त भी होते ना, तो ये उन उलमा को ही वैसे ही तकफीर करते जैसे हमें करते हैं। नो डाउट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बात से यही साबित हो गया कि उनके और हमारे उसूल एक हैं, लेकिन जो हमारे मुखालिफ आज खड़े हैं उनके उसूल दोनों से अलग है। लिहाजा साबित ये बात हुई कि इनका एक अपना ही अलग अकीदा, अपना एक मानना, अपना एक उसूल है, और उनका जिनको ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं आयर्स कहते हैं, उनका अलग उसूल था, और और हमसे वो एक उसूल मिलता है। और अबू इमरान भाई एक और बात मैंने नोट की कि वो ये कि ऑनेस्टली अगर मेरी आप इंसल्ट करते हैं तो लोगों में बैठ के मैं अवॉइड करूंगा उस बात को दोहराने की, क्योंकि उसमें फिर मेरी बेइज्जती है, मेरी इंसल्ट है अगेन, जो सीधी बात है। मुझे नहीं समझ आई इसके इस आदमी के दिमाग की कि एक बात हैपन होगी है तुमसे, उसको फिर आप रियलाइज फिर दोबारा ओपन कर रहे हो कि जिनको नहीं पता उनको भी पता चले। तो दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने इस्लाम का हाथ नहीं मिलाया तो उसमें अभी ये कह रहे हैं जी वो क्या है कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। हम क्या मतलब क्या फॉलो करें कि आप मेरे बाप को भी गाली दें, मेरी माँ को भी गाली दें, और मैं हेट फॉर नन और लव फॉर ऑल जो वो लेके और आपसे मैं हाथ मिलाता हूँ, आपको गले मिलता रहूँ या आपको घर में बिठा के खाना खिलाता रहूँ? ये कौन सी कॉमन सेंस है सर? बिल्कुल, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद यही काम किया है कि जब वो एक हिंदू पंडित से उनका मुनाजरा होने वाला था तो उनको आगे सलाम करता है हजूर, मेरे जहाँ तक मुझे याद है, लफ्ज़न ब लफ्ज़न नहीं, मफहूमन ही बात याद है मुझे, तो हजूर ने खुद कहा कि वो इंसान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे नाज़िबा अल्फाज कहता है, उसको उससे हम क्या कहते हैं हंसे और उसके साथ हम बैठ करके बातें करें। वो महफिल से अटेंड करते, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल, मैंने तो भी ये सुना। इब्राहिम अखलफ साहब ने बिल्कुल वहाँ पे सही जवाब दिया था और बिल्कुल सही बात कही थी बड़ी कि प्यारी बात की है। कि हम आप हमारे मुखालिफ हो, हम आपके दोस्त या हम आपके कोई घर पे बैठा करके आप हमारे रोहन भाई मुखालफत की साथ बात नहीं गालियां दो। है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, जी जी, मुखालफत बोले की प्यारे बात भाई, नहीं है। बोले। जो उन्होंने वर्ड बोले हैं ना वो देखे ना कि उन्होंने ये ये बोले। बिल्कुल आप मैं अपने माँ बाप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ जिन पे मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, और आप उनको बुरा भला कहते हो और मैं तुमसे बिल्कुल ऐसे करूँ। बात ये की है उन्होंने, और बड़ी बड़ी पायदार बात थी ये। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने मेरे घर में गाली दी है, उन्होंने ये थोड़ा बोला है कि आपने मुझे गाली दी है इसलिए मैं हाथ नहीं मिला रहा। तो बात हकीकत ये है। तो बात बिल्कुल सही है। आप जब बात कर रहे हो ऐसी गलत बातें कर रहे हो, और मजे की बात है कि आपने नोट किया कि नहीं किया, वहाँ पे भी वो बड़ी कोशिश करते कि टॉन्ट करें और ऐसी बातें ही करें कि ये बस अब हमें कह के जाओ भी हम बात ये नहीं व्हेन करते। ही सेज कि मैं इम्तियाज जो है वो जिल्ली अदनान है और अदनान जो मैं हूँ वो बुरूजी इम्तियाज हूँ, तो ये वहाँ पे करने की इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जिल्लत इनकी किस्मतों में लिख दी गई है। और दूसरी मेन बात, जब भी मुरब्बी साहब ने कहा है ना कि इम्तियाज साहब आपने जवाब देना है, और इनकी ऐसी प्लानिंग थी कि इम्तियाज बोलता ही नहीं था, उसको अदनान को मारता था, कौन नहीं चल भाई शुरू हो जा। और अदनान उसके पास नॉलेज मेरे हिसाब से कोई नहीं था, उसके पास कोई और नॉलेज होगा, उसने सिर्फ एक किताब उसको किसी ने पकड़ाई हुई थी, उस किताब खड़ी करके शुरू हो जाता था फिर आदम से मौत पे। इन बातों मुझे समझ नहीं आई, डिबेट तो बड़ी लंबी थी लेकिन ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं कि जवाब क्या दे रहे थे वो सवालों के। जो भी कर रहे थे ना अहमद भाई, जी 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 5 से 10,000 लोगों ने ये गुफ्तगू देखी है, तो क्या ये एहसान कम है उनका कि 5-10 हज़ार लोगों तक जमात अहमदिया का पैगाम पहुंचा और हकीकत पहुंची है? अगर इसमें ये बात सही है आपकी। ये गुफ्तगू का सेशन ना होता तो जितने लोगों ने ये दुनिया में देखी होगी और उन तक यकतरफा तौर पे इम्तियाज़ साहब का या
عدنان رشید صاحب کا میسج جاتا تو ہماری طرف سے تو کسی کو ہمارا تو کسی کو پتہ نہیں نہ لگتا تھا. بالکل صحیح، یہ بات بھی صحیح ہے. ہاں تو ہر چیز کے فوائد بھی دیکھنے چاہیے، نقصان تو دیکھنے ہیں، فوائد بھی دیکھنے چاہیے. اور اگر فوائد جو ہیں وہ پائیدار ہیں تو فوائد کو دیکھ کے اس کی مقصد بات کرنی چاہیے. نیگیٹو پہلے تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تضحیق کا میز ان کا رویہ تھا یہ بات کہنے میں ایک تنزیہ گفتگو کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ بھی ہماری فتح بن جاتا ہے یپ بالکل. کیونکہ وہ قائل ہو گئے کہ ذل اور ہاں بروز ذیل ہوتا ہے بروز کسی میں. ہوتی ہے، اسلامی ہے، نہیں تو خود کو ہی غیر مسلمان قرار دے بیٹھے ہیں. اور مناظرے کے دوران انہوں نے یہ بات قائم بتائی یپ ہے ہمیں. بالکل 100%. یہ تو چیز میں نے خود نوٹس کری، میں نے کہا یہ تو ہاں خود ہی جی، قرار دے یہ گئے. میرے ذہن میں کل ہی نقطہ آیا تھا، لیکن آج آپ نے کیونکہ دہرایا نا تو میں نے کہا میں اب یہ نقطہ بیان کر دوں ہاں کیونکہ بھول سکتا ہوں نا پھر. تو یہ تو بہرحال یہ بھی ہمارے فائدے کی بات ہوگی کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتیاز صاحب کیونکہ آپ ذلی اور بروزی طور پر عدنان رشید صاحب ہیں تو ان کے بھی آخر میں یہ سوال کا جواب دیں. اور ہاں عدنان صاحب سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ عدنان صاحب کیونکہ آپ ذلی طور پر امتیاز صاحب ہیں تو اب امتیاز صاحب کی فلاں بات کا جواب دیں. تو یہ تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا انہوں نے کہ اچھا ہم بڑے بات یہ ہمارے بھی ہے ایم سامنے جی بھائی. کوئی بھی آ جائے جی دوسرا جی جی آٹومیٹیکلی ذمہ دار ہے اس کا. ایم جی بھائی، ذل کا معنی یہ خود بھی اور ہم بھی یہ کیا کہتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ کسی کی اتباع کرنا کے مقام کے بعد ذل بنتا ہے انسان کسی کا. قرآن مجید میں حکم ہے اتباع کا رسول اللہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے، اتباع کرنے کا حکم ہے. اب اس بندے نے قرآن مجید کے حکم کو توڑ کر کے غیر نبی کی اتباع کی ہے، وہاں سے بھی سرجی ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ تنزیہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے وہ باتیں خود ہی نکالتا ہے جن سے ان کی شکست ہوتی ہے، خود ہی ان کے منہ سے نکلواتا ہے. جیسے ابھی کچھ چند دن پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا تو اس میں جو مخالف یہود نہیں تھے حضرت مسیح کے آنے کے بعد انہوں نے ان کا بھی انکار کیا. ایسے ہی بالکل. انہوں نے حضرت مسیح اور ان کے بھی جو ساتھی تھے حواری تھے سب کو غلط کہا، سب کو کیا کہتے ہیں کہا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو بالکل وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کام کرتے. نہیں تو آپ کلمہ نہیں پڑھتے محمد صاحب کا؟ بالکل ہم پڑھتے ہیں. تو پھر یہ اگر کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے تو پھر آپ کو کیوں یہ انکار کرتے ہیں؟ اب وہ وہ یہ تو انہیں سے پوچھنا پڑے گا پیارے وہ بھائی. اصل میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے اور انبیاء کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں. اب آپ نہیں بتائیں. آپ جی آپ یہ بتائیں کہ وہ کیوں آپ کے ساتھ نفرت کس لحاظ سے کرتے ہیں اب کہ وہی یہ تو بتانے لگا ہوں، اس وجہ اب سے. جی وہی جی بھائی بتائیں. بتانے لگا ہوں. اب آپ چونکہ مسیح ہیں تو جی جی آپ کے عقیدے میں ہے نا کہ حضرت خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، جی جی تو وہ آپ میں آئیں گے یا مسلمانوں میں آئیں گے؟ ہمارے میں آئیں گے، کسی مسلمانوں میں کہاں؟ کسی مسلمان کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا کہ حضرت خداوند یسوع مسیح آپ میں آئیں گے یا ہمارے میں، پھر دیکھنا. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ آپ میں آئیں گے اور میں بھی مانتا ہوں کہ اگر انہوں نے آنا ہے تو آپ میں ہی آنا ہے کیونکہ وہ آپ کے نبی ہیں، سیدھی سی بات ایسے ہے، ہی ہے. بنی اسرائیل کے نبی ہیں. جی جی اگر انہوں نے آنا ہے تو پھر تو وہ آپ میں ہی آئیں گے. ہوں. اور آپ کا یہ عقیدہ مسلمانوں سے ویسے بھی پہلے کا 600 سال یا 550 سال، جی جی کیونکہ ایسے محمد ہی. صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ 550 سال 600 سال پہلے آئے تھے. تو یہ عیسیٰ کون ہے اب؟ ہاں جی، عیسیٰ کون ہے؟ ہمارے کتاب میں تو حضرت عیسیٰ ہی کہا جاتا نا یسوع مسیح کو. اچھا 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 اچھا. ہاں تو اب یہ کہتے صحیح. ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ نے آنا نا یسوع مسیح نے،
انہوں نے اسلام میں آنا اور انہوں نے نبی نہیں ہونا، انہوں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، کے امتی کی حیثیت سے آنا ہے۔ تو یہ تو یہ ہم پھر ہم کہتے بھی پروف مانگیں گے کہ یہ کدھر لکھا ہے کہ امتی بن گیا ہے یہ؟ ہاں، تو ہم کہتے ہیں کہ جس کا ہماری امت میں کہا گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ انہوں نے اپنی امت میں سے اپنی امت کے ہی کسی شخص کے لیے کہا تھا کہ اس میں جو حضرت عیسیٰ کی صفات ہوں گی نا، یعنی رحم دل، ہوں محبت کرنے والے، ہوں اللہ اور اس کے ہوں مطلب کہ جو مخلوق ہے اس پر شفقت کرنے والے، تو وہ ان کی اپنی امت ہوں میں سے ہی ہونا تھا۔ تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہیں۔ تو اس بات پہ سارا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو مسیحوں والے یسوع المسیح ہیں نا، ہمارے اسلام میں حضرت جی عیسیٰ، جی انہوں نے آنا ہے، ہاں ہاں لیکن انہوں نے آنا امت محمدیہ میں اور امتی بن کے آنا ہے۔ تو ہم اس کی چیز کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اول تو انہوں نے آنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جیسے تمام انبیاء اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو اگر زندہ بھی ہیں کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہماری جو اچھا وہ کتاب ہے نا، قرآن پاک، ہمیں آپ کی کتاب کا نہیں پتہ، ہوں بائبل کا یا آپ کا جو بھی کتاب، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ آپ کا، ساری بات ہے، ہوں ہمارے کتاب کی عقیدت۔ تو ہماری جو کتاب ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع المسیح جسے کہتے ہیں آپ، وہ ایک پاک اور نیک اور برگزیدہ شخصیت ہے۔ پاکیزہ، پاکیزہ یا برگزیدہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ جی جی تو وہ جیسے پیدا ہوئے، ایسے ہی جیسے ہر انسان پیدا ہوتا ہے اور فوت ہوتا ہے، اسی طرح قرآن نے ہمیں یہی بتایا کہ وہ بھی جیسے ساری دنیا پیدا ہوئی اور اپنی عمر پوری کر گئے، فوت ہو گئی، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ ہوں لیکن یہ جو ہمارے دوسرے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ زندہ آسمان پہ ہیں، وہ آپ والی بات کرتے ہیں۔ لیکن چلے یہاں تک تو ہوں آپ سے متفق ہیں کہ وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، لیکن واپسی میں جی آپ سے اختلاف کر جاتے ہیں۔ واپسی میں کہتے ہیں وہ امت ہوں محمدیہ میں ہوں گے اور نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چلو، تو کہیں لکھا ہوگا نا کہ امتی ہوں گے؟ ہاں، یہ تو وہ بتا لکھا ہے؟ سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں، صحیح۔ ہمیں تو اس امتی کا پتہ ہے جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ہونا ہے۔ ہمیں ایسے ہوں امتی کا نہیں پتا جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور وہ دوبارہ آئے گا امت محمدیہ میں۔ اچھا، صحیح۔ یہ آپ کے جون سے نبی ہے، یہ کس امت سے آئے ہیں؟ یہ امت محمدیہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ۔ نہیں، یہ کہ یہ ہمارے نبی تو بنی اسرائیل کی سے لڑی سے آئے نا، تو آپ کے نبی یہ کس لڑی سے آئے ہیں؟ یہ رسول پاک کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے۔ اوہو میں محمد صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تو میں بھی ان کی بات ہی کر رہا ہوں۔ میں بول رہا ہوں کہ جیسے ہمارا سجرن بنی نامہ جو اسرائیل ہمارا ملتا ہے کہ داؤد کے گھرانے سے، نہیں 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 نہیں، ہمارے کہ ہمارے آپ کا جون سا نبی؟ ہاں جی، ہمارے نبیوں میں جو ہے نا، وہ وراثت نہیں ہوتی، کیونکہ نبوت جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں، ٹریڈ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ نہیں کوئی، نہیں، میرا مطلب یہ ہے، میں آپ کا مطلب سمجھ میں گیا یہ ہوں، آپ میرا مطلب سمجھیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جون سے آپ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوں۔ یہ کس کس نسل سے ہیں؟ یہ مثلاً کہ ہمارے جیسے بنی اسرائیل یہ کی، حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو یہ دوسرے بیٹے تھے نا، حضرت اسماعیل، یہ کہیں ملتا ہے کہ یہ اس کی نسل سے ہیں؟ بالکل ملتا ہے۔ اچھا، صحیح ہو۔ ہم، کیا آپ دکھا سکتے ہیں تھوڑا سا؟ ہمیں بھی شاید نالج ہو جائے اس بات کا۔
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप मेरा ख्याल आज लेट हो गया। हमारे दो जो रिसर्चर हैं, जो उनके अच्छा पास अच्छा अच्छा, सही है सारा कुछ होता है, तो वो सही इस वक्त सही नहीं है है। सही है सही है। ओके हाँ ओके ओके, इट्स ओके, कोई बात हाँ, तो कोई बात। हज़रत इब्राहिम के दो ही साहबजादे थे ना, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल। जी जी तो जी बाकी तो जी सारे बिल्कुल। हज़रत इसहाक की रूट कास्ट थे ना, अपने जी जी। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा और हारून और सब। हम्म, तो ऐसे। हज़रत इस्माइल की जो ज़ुर्रियत है, उसमें से हाँ हज़ूर सल्लम ही थे। हम्म। अच्छा, ये आपका इख्तलाफात ये करते हैं कि आपके जोन से आप जिसको मानते हैं, क्या नाम है उनका? ह- हजरत, मिर्ज़ा क्या ग़ुलाम नाम है? अहमद, सॉरी, ग़ुलाम अहमद कादियानी। मिर्ज़ा गुलाम है। अच्छा, हाँ जी, अहमद। ये हाँ जी, कादियानी, सही। अच्छा, ये तो हाँ हमारे इधर भी कहते हैं कि ये काफिर है, ये ऐसे है। हाँ जी। मैं कहा हमारे इधर जा हाँ पाकिस्तान में है हाँ, ना। पाकिस्तान में ठीक है, लेकिन दुनिया में इस्लाम जो है वो हमारे नाम से पहचाना जाता है। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप तो आप इधर अच्छा अच्छा, सही हो गया। ये वैसे आपके साथ जुल्म होता है, ऐसे ही है आप लोगों के साथ ये यहाँ पे। बिल्कुल, देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कितना जुल्म हुआ था। सच्चों के ऐसे ही। साथ सच्चों के साथ जुल्म होता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। जी जी। और सच्चे माने भी तभी जाते हैं जब उनके साथ जुल्म होता है। हम्म। हाँ, ऐसे ही है, सच्चे हमेशा कम ही मिलते हैं हाँ जी, और उनकी ज़िंदगी भी कम। ये लोग जो उनसे ना, सच्चों को ना जीने नहीं देते ये लोग। लेकिन अल्लाह ताला उनके इंसान साथ की ये होता है। फितरत है। लेकिन हाँ उनके वही साथ है, अल्लाह खुदा। होता है। हाँ, खुदा होता है। और असल साथ तो खुदा ऐसे का ही होना है। चाहिए ना। जी जी। लगता है सही आपके है। पास दिन होने वाला है। जी जी, हमारे इधर बज गए हैं 4:23 हो गए। अच्छा मियाँ साहब, मैं जी, एक बात सुन में की है कि आपको पता है कि ये जो जितने भी हमारे आइन के मुताबिक मुसलमान हैं, जी, ये फरमाते हैं कि तमाम अम्बिया मुसलमान थे। हाँ, आपने सुना होगा इन लोगों से। हाँ जी, तो अगर वो अम्बिया मुसलमान थे तो उनके मानने वाले भी मुसलमान हुए, ठीक है हाँ ना? जी, जी, जी। तो फिर ये हमारे जो मसीही भाई हैं या यहूदी हैं, उनको ये मुसलमान क्यों नहीं बुलाते, इनको मसीही और यहूद क्यों कहते हैं? ये मेरे जहन में सवाल आया। फिर उनको भी मुसलमान समझे। ये तो रिसर्चर भाई बता सकते हैं, क्या है ये मुसलमान रहे किस हैं चीज़ कभी। का? किस चीज़ का? मुसलमान, ये तो ज़ात नाम लकब इंसानों ने दिया है एक दूसरे को। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मुसलमान हैं, जो आइन के मुताबिक मुसलमान हैं पाकिस्तान में आपके, हम्म। वो जी जी फरमाते हैं कि हज़रत ईसा, यानी आप जिनको आप यसू के जी जी नाम से जानते हैं, जी जी जीसस। और मूसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे और मुसलमान थे, ठीक है? तो अच्छा। अगर अगर जो नबी है वो मुसलमान है तो उसके मानने वाले भी मुसलमान हुए ना फिर तो। ऐसे समझे ना बात? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, तो फिर आप तो उनको कह सकते हैं कि हम तो हज़रत ईसा को मानते हैं, वो मुसलमान थे, और हमें मुसलमान को। क्यों मियाँ साहब, मेरी लॉजिक है मेरी बात में या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, जी, क्यों बिल्कुल। मियाँ साहब, मेरी लॉजिक है? ऐसे ही है ऐसे। तो अस्सलाम मेरा तो ये वालेकुम। बस मुतालबा है कि ये जी,
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तार भाई की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ फ्री हो के टकियां दी नौकरी चो? नहीं नहीं मैं निकल आया काम से। बड़ा अच्छा मौसम है तो घर वर रवा ठीक है। दवा। नासिर भाई भी आ गए ने। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू किए भी काफ़ी देर हो गई होगी प्रोग्राम। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो ये हमारे रिसर्चर भाई हैं, मसीह भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू करने वाले हैं और हैं वैसे मासूम से सादा से। जी रिसर्चर भाई मैंने गलत बात तो नहीं की? जी जी नहीं ऐसे। ਹੋਰ ਤਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਤਾਰ ਭਾਈ जी मियाँ साहब। मैं क्या की हाल चाल ने? तबीयत शरीफ कैसे ने? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बिल्कुल ठीक ठाक। तबियात हयातियात कीमियात हर शय पिटी पई है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਤਬਸਰੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਲੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ? नहीं एक देखो एक डायलॉग होंदे रहना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और ਉਹਦੇ ਚ मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते हैं। तो मैनू तो काफ़ी अच्छी लगी गुफ्तगू और एहतराम होंदा ही बाहमी है। हाली जड़ा एतमाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जड़ी है इट विल टेक टाइम कि एक सेहतमंदाना गुफ्तगू करने लई बहुत सारे पैंडे करने पैने इधरों भी तो उधरों भी। लेकिन किसी भी हद तक डायलॉग होवे तो मैं तो उन्हें पॉजिटिव ही समझना वा। लेकिन इट्स लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी कैन हैव अ रियली सिविल प्रोडक्टिव नॉलेजेबल इल्मी गुफ्तगू दे विच जेड़ा ना हो गए। हाले भी जेड़ी बिटरनेस है ना वो दोनों साइडा तो वो बाहर वाजे है ना और सारे नू खदशात भी ने खुल के गल करन तो अपने अपने कैंप्स दे विच जेड़े ने वो जवाब दे भी होना है। इस वास्ते कोई एग्रेशन नज़र आंदा ज़्यादा। जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ मुतफिक हाँ कि बहरहाल जो भी है ना जिसने एक टेंस हालात ने लेकिन उनदे विच इन्नी लेंथी मकसद गुफ्तगू बड़ी अच्छी है और खुशाइंद है और दोनों तरफों बड़ा मकसद है कि अच्छा मुजाहरा किया गया अदब अदाब नाल जड़ा इन्नी एक इंतहा पसंदी दे मामलात ने। तो उसके बावजूद गुड स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है सब दोस्तों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए? जी बस मैं थोड़ा बिजी हूँ, शोर होगा मेरी तरफ। हाँ जी शोर है। ठीक है मैं फारग हो गया करता हूँ बात। कोई मसला नहीं। मनो तो लगता है शख्सियत को ले लिया तो ये तो हाल है इनका। वो 70% ज़रा आबादी हमारी ऐसी है पूजा पाठ वाली, तो वो फिर शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है। वो कहते नहीं है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इनके कहते नहीं है कि पाकिस्तान में आप कहीं पब्लिक में नहीं कह सकते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई या वो फोत हो गए। आप ये खड़े हो कह नहीं सकते आपके। तो वो जी जी नासिर भाई।
میاں صاحب وہ آپ نے اللہ کے فضل سے معیار اتنا اچھا سیٹ کر دیا ہے کہ اب وہ اس پلاٹ پہ کوئی بھی اینٹی پھینکی ہوگی تو سب سے پہلا آپ کی طرف ہی درخواست آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں نہیں وہ کبھی کبھی کو نئے لوگ آتے ہیں نا تو ان کو تھوڑے چونکہ وہ اور جگہ کے جراثیم لگے ہوتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ جب آتے ہیں تو وہ جراثیم یہاں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم تو پہلے ہی وہ پورا بندوبست کیا ہوتا ہے. نہیں ہم تو میں نے تو آئی فون بھائی اب انٹائر لائف کرتے ہیں. جو بہت گندا اور مغلظ قسم کا انسان ہو نا وہ انٹائر لائف ہوتا ہے. کوئی ہلکا پھلکا ہو تو اس کو 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی ہوتی ہے سزا. لیکن جو بہت ہی ڈرٹی ایگ ہوتا ہے اسے پھر انٹائر لائف اخراج نظام ٹک ٹاک کی سزا دی جاتی ہے اپنی لائف کی. بالکل ایسے ہی ہے. چلے اس سے بھی پبلک کو کچھ فائدہ تو پہنچے گا ہی, فائدہ حاصل کرنے والوں کو بالکل ایسے جو ہی ہے. تبصروں اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا چاہتے ہیں ہر بندہ, لیکن بس وہ کوئی رستے میں بھٹک جاتا ہے, کوئی کوشش کرتا رہتا ہے. میاں صاحب ایک یہ جو گھمن صاحب السلام علیکم, گمن صاحب مصروف نے. اچھا گھمن صاحب کی آواز ایک بندہ ہے, اگر میاں صاحب اجازت دے تو میں نام لے لوں صرف. ٹھیک ہے اپنا پھر نور بھائی حمزی بھائی اور گلشن اپنا راشد بھائی اور جتنے سننے والے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھے. تو آج تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.